امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین ہم خبروں کے بعد واپس شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. سامعین شو کا یہ حصہ جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین جینکس فارما دنیا بھر میں مختلف علاج معالجے کے حصوں پہ جدید معیار کی ادویات فراہم کر رہا ہے. اس وقت جینکس فارما 2004 میں وجود میں آیا اور اس وقت 2500 سے زیادہ امپلائیز اس وقت جینکس فارما کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 600 سے زیادہ ایس کے یوز پہ موجود ہیں اور اس وقت ملیریا، ذہنی بیماریاں، ذیابیطیز، دل کی بیماریاں، بچوں کی بیماریاں، ہڈیوں کے علاج، گائنی، گیسٹرو اور مختلف اینٹی بائیوٹکس کے اوپر جینکس فارما کام کر رہا ہے. سامعین 26 ممالک میں اس وقت ان کی ایکسپورٹ موجود ہے. سامعین آج کا ہم جس مہم جینکس فارما کے ساتھ جس پر ہم کام کریں وہ ہے آؤ بات کریں، یعنی ذہنی صحت کی آگاہی مہم. سامعین جب ہم ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم ڈپریشن یا اندرونی بے چینی کا شکار ہیں تو ہم کیا کریں. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے. آپ اداس ہیں، آپ کا دل روزمرہ کے کاموں میں نہیں لگتا، آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ مایوس ہیں، عجیب سی گھبراہٹ ہے، تو آپ کے اندر مختلف کیفیات ہیں جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے. اگر ان تمام کیفیات کو بہت عرصے تک، بہت مدت تک اگنور کیا جائے تو ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے. تو سامعین اس لیے آؤ بات کریں، یا بات کرنا کتنا اہم ہے اس کے اوپر بات کریں گے. سامعین اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر اقتدار توفیق موجود ہیں، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. ڈاکٹر اقتدار کا پچھلے 30 سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر اور 15 سال سے وہ اس وقت مینٹل ہیلتھ کے اوپر ماسس کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. مختلف لیکچرز بھی یونیورسٹیز، ایڈورٹیزمنٹ اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی پہ بھی لیکچرز بھی دیتے ہیں اور لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں اس وقت کرنٹلی ہی از ورکنگ. السلام علیکم ڈاکٹر اقتدار، ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون. وعلیکم السلام. ڈاکٹر اقتدار آؤ بات کریں. پہلے بھی ہم بہت کچھ بات کر سکے ہیں اس پہ. میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ آؤ بات کرنے سے کیا مراد ہے. بات تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن ہم کیوں بات کریں، بات کرنا کتنا اہم ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ اگر ہم تنہا رہ رہے ہوں کسی بھی جگہ پر تو میرا خیال ہے کہ اس کے مسائل کچھ اور طرح کے ہوں گے. لیکن اگر ہم دو لوگ بھی مل کے رہ رہے ہیں اور ظاہر معاشرہ تو دو لوگوں سے زیادہ لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مطلب ان کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے ان کے ساتھ ایشوز کیا ہیں، میرے پرابلمس کیا ہیں، ان کے پرابلم کو سمجھنا پڑے گا. لہٰذا کمیونیکیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں آؤ بات کریں کہتے ہیں، پہلا تو اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مطلب ہمیں بات کرنی چاہیے آپس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے بولنا اور چیز ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بات کرنا اور چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بول کے نکل گئے، کچھ فکر ہی نہیں کی کہ کیا بول کے نکل گئے، ان الفاظ نے کیا کیا، کتنا ڈیمیج کیا کسی اور کو، ان ساری باتوں کا ہم کو دھیان نہیں رہتا ہے. لہٰذا جب میں بات کرتا ہوں کہ آؤ بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے مسئلے کو سمجھ رہے ہیں ان شائستہ الفاظ کے ساتھ کہ جو کسی کو ڈیمیج نہیں کر رہے. میں اپنا گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. بالکل میں نے جو ابھی لاسٹ پیشنٹ دیکھا ہے پرسوں یا کل غالباً، اور مجھے ریفر کیا ہمارے لنگ اسپیشلسٹ نے، اور لنگ اسپیشلسٹ نے ریفر یوں کیا کہ ان کو سانس کے دورے پڑتے ہیں، سانس ہائپر وینٹیلیٹ کرتی ہیں، سانس زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں خاتون، اور جس کی وجہ سے وہ کولیپس ہو کے گریں. اس کے بعد وہ آئیں، ایکس رے اور جتنے انویسٹیگیشنز ہوتے ہوئے یہاں تک کہ آئی سی یو میں ان کو لے جانا پڑا، 3-4 دن رکھنا پڑا. الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ نہیں ان کو لنگس کی کوئی بیماری نہیں ہے. اور پھر ان لوگوں نے مجھے ریفر کیا اور کہا کہ آپ آ کے دیکھیں. تو جب میں ان کے پاس گیا تو پتہ ہی چلا کہ وہ پچھلے کوئی 4-5 سال سے لیگزوٹونل نیند کی گولیاں کھاتی ہیں. جب تھوڑی سی اور بات کی تو پتہ چلا کہ ان کے دل کی کیفیت، ان کے کام کی کیفیت، ان کے شوق کی کیفیت، ان کی کارکردگی، ان کی ایفیشینسی، سب کچھ اگر 0 پہ نہیں آ گئی تو یہ سمجھ لیجیے کہ 100 سے کم کوئی 20 پہ آ گئی ہے. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ ساری باتیں کب سے ہیں تو پتہ چلے یہ باتیں ساری تقریباً 2 سال سے ان کے اندر پنپ رہی ہیں. اور جب
اس کو انہوں نے یعنی خود اپنے آپ سے بھی بات نہیں کی، کسی اور سے تو کیا کرتی، خود اپنے آپ سے ہی بات نہیں کی کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا کوئی سبب بھی تو ہوگا نا۔ جب اپنے آپ سے بھی بات نہیں کی، کسی اور سے بھی اپنی ساری کیفیات کی بات نہیں کی، نیند کی گولیاں کھاتی رہیں، تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا کہ وہ ساری جو اندر کی جو کیفیت تھی وہ ایک جسمانی بیماری میں کنورٹ ہو کر ان کو اس نے آئی سی یو میں پہنچا دیا۔ اور آئی سی یو کے اخراجات کو ہٹا دیجئے، جو میرے خیال ہے ہزاروں لاکھوں کے آج کل آئی سی یو میں اخراجات ہو جاتے ہیں، پر پھر بھی اس وہاں تک کوئی نہیں پہنچا، یعنی جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا وہاں تک اب بھی اگر پہنچا تو میں پہنچا، اور اگر میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی سنیں گی کتنی نہیں سنیں گی، کیونکہ معاشرے میں ٹرینڈ تو یہی ہے نا کہ ہم دماغ کی بیماریوں کو، نفسیات کی بیماریوں کو بیماری اس طرح سے گردانتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل تو آؤ بات کریں کہ ایک کانسیپٹ تو یہ بھی ہے، لیکن بس میں یہ بہت شدت سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بول کے چلے جانا میں اور بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور ڈاکٹر اقتدار، جب ہم بات کرتے ہیں کہ آؤ بات کریں، تو ہمارے رویے، ہمارے الفاظوں کا چناؤ بڑا اہم ہوتا ہے، جو آپ کی ذہنی دوسرے جس سے آپ بات کریں اس کی ذہنی صحت پہ بہت اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو آج کل کے ماحول میں یا تیز رفتار زندگی میں، چاہے ہم ماں باپ کی بات کریں جب وہ اپنے بچوں سے بات چیت کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بات کرنا اور بولنا الگ ہے، تو کس قسم کے الفاظوں کا استعمال ہم آج کل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہر چیز پہ کس طرح کا ذہنی دباؤ پڑ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو کیپٹلزم نے ہم سب کو ایک دوڑ میں لگا دیا ہے، اب سب کام کر رہے ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں کہ مطلب سب لوگ یعنی اپنے فائنانسز کو امپروو کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فائنانسز کو امپروو کرنے کے چکر میں غالباً رشتے جو ہیں ہمارے وہ شاید اتنے مضبوط رہے نہیں، کیونکہ رشتوں کو چاہیے ہوتا ہے فائنانس سے ہٹ کے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، آپ کی محبت، آپ کا ٹائم، اور آپ کا ٹائم وہ محبت والا ٹائم، انٹریکشن والا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھے رہیں اور خاموش بیٹھے رہیں یا گفتگو بھی کرتے رہیں، طرح گفتگو کرتے رہیں، تو اس سے تو بات نہیں بنتی۔ تو اب بچوں کے ساتھ بھی میرا خیال ہے جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ آج کل اتنا سفیشینٹ ہوتا نہیں ہے کہ جتنا غالباً ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس آج کل آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ پیرنٹنگ کچھ بہت ہی ڈفرینٹ نوعیت کی کچھ ہو گئی ہے یا ہونے لگی ہے۔ اس میں کتنا قصور ہم لوگوں کا ہے کہ جو ہم ان کو پیرنٹنگ کے کوئی نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے ہر دوسرے روز اپنی او پی ڈی میں کسی ماں اور بیٹی کو جو میرے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ میں سے ماں کون ہے اور بیٹی کون ہے۔ یعنی پورا کا پورا توازن اتنا عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے کہ مطلب آج کل مائیں بالکل مجبور ہو گئی ہیں بیٹیوں کے ہاتھوں، بیٹے کے ہاتھوں، کہ بھائی ہماری سنتا ہی نہیں، 2:30 تو دوپہر کو یہ سو کے اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہی اس کو سمجھائیے۔ اور میں اس کو کہتا ہوں کہ ابھی 5 منٹ کی گفتگو میں اس کو کیا سمجھاؤں گا، سارا دن تو آپ اس کے ساتھ رہتی ہیں، کیا آپ ایسا کرتی تھیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ کیوں ایسا نہیں کرتی تھی؟ ہماری ماں تو کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیا ماں نہیں ہے؟ تو مطلب بچوں کے حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انٹریکشنز اور یہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم نے بہت بہت مصنوعی سے اسٹینڈرڈز اپنے اختیار کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں شاید انٹیلیجنس لیول بڑھ گئی ہو، شاید ان کے او لیولز میں اور اے لیولز میں A+ اور A* زیادہ آتے ہوں، پر سیوک سینس کتنا اچھا بن رہا ہے، وہ کتنے اچھے ہیومن بینگز بن رہے ہیں، وہ بات کرتے وقت الفاظ کے چناؤ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے اس بات کا کتنا اہتمام رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کافی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں تربیت پیچھے رہ گئی ہے، تربیت پیچھے نہیں رہ گئی، تربیت غائب ہو گئی، غائب ہو گئی۔ تعلیم رہ گئی۔ بڑا اچھا سا شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا کہ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ اچھا ڈاکٹر اقتدار، آپ نے کہا آؤ بات کریں، جب ہمارے پاس اس مصروف زندگی میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، میں اپنے دل کی بات کسی سے کہنا چاہتی ہوں جو میں نہیں کہہ پا رہی، جیسے آپ نے ایک پیشنٹ کا حوالہ دیا کہ وہ اتنے عرصے سے بات نہیں کر پایا اور پھر وہاں تک پہنچ گیا سلیپنگ پلز لے لے کے، جب میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں نہیں رہتی ہیں، آپ کے خاندان میں رہتی ہیں۔ مسئلہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کے لیے کسی پروفیشنل کی کیوں ضرورت ہے کہ جو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ کسی حوالے سے مطلب ایک رانگ ڈائریکشن میں ساری کی ساری چیزیں مڑ جائیں۔
ہر میاں کے پاس بیوی ہے، ہر بیوی کے پاس میاں ہے، بچے کے پاس باپ ہے، بہن کے پاس بھائی ہے، بھائی کے پاس ماں ہے، سب لوگ ہیں تو صحیح. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مطلب میں نے تو اکثر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ہی ڈرائنگ روم میں 8 لوگ بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، سب سوشل میڈیا پہ کسی ایسے لوگ سے بات کر رہے ہیں کہ جن کو جانتے بھی نہیں، جو سمندر پار ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے، مطلب اس نے غالباً ہمارے یعنی ہمیں بات کرنے سے روک دیا ہے نا، ورنہ کون سا گھر ہے جو کہ افراد سے خالی ہے. بالکل. اور کہیں نہ کہیں ڈاکٹر طرح آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے اندر جو صبر، جو ہمارا برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی بات سنتے بھی نہیں ہیں. ناؤ وی آر ناٹ اے گڈ لسنرز آلسو. یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، لسنر تو ہم رہے ہی نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بولنے میں اور بات کرنے میں فرق ہے. ہم بول کے چلے جاتے ہیں، ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں. اب اس میں برداشت اور صبر کا پہلو کتنا ہے کتنا نہیں، پرابلم مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اتنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں نا کہ مطلب اب صبح سے شام تک، مطلب میرے پاس ایک کپل آیا کرتا تھا کچھ عرصے پہلے، اور ان کی بیگم صاحبہ کو شکایت تھی کہ میرا میاں مجھ کو ٹائم نہیں دیتا، اور ان کی شکایت بالکل جائز تھی. جب میاں سے بات کی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں گلشن میں مار میں رہتا ہوں اور کیواڑی پہ کام کرتا ہوں، صبح نکلتا ہوں، کیواڑی جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، لائک لاگ آف ووڈ میں جا کے سو جاتا ہوں. آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، یا تو میں روٹی کما لوں یا ٹائم دے دوں. اب دونوں کی باتیں سنیں تو دونوں کی باتیں ہیں تو جینوئن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہے. اور مجھے لگتا ہے ایسا کہ جو مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری ساری جو ضروریات ہیں وہ پیسہ پوری کرے گا. ہم میں سے کوئی بھی آدمی مطلب اپنے حساب سے، اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے جینا نہیں چاہتا. سب لوگ اوپر ہی کی طرف جانا چاہتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر طرح آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اسی ہی ڈگر پہ چلتے ہی چلے جائیں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے؟ دیکھیے ٹھیک تو چیزیں خود بخود بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہیں نا. الٹیمیٹلی برائی کا بھی پیک آتا ہے، تو جب پیک آئے گا تو اس کے بعد ٹھیک ہونا تو چیزیں شروع ہو ہی جائیں گی. لیکن اچھا ہے کہ بہت ساری چیزیں خراب ہونے سے پہلے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ جب یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے بچے لوز کر دیے تو اس کے بعد اگر بہت ساری چیزیں آپ کی یعنی میرے مرنے کے بعد ٹھیک ہو گئی تو اس کا مجھے کیا فیض پہنچا. تو اچھا ہے کہ چیزوں کو مطلب ادراک کرنے کے بعد ہم ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. اور دیکھیے زیادہ تو امپروو نہیں کرنا نا، صرف اتنا ہی تو کرنا ہے نا کہ ہم آپس میں بات کر لیا کریں کہ مجھے آج کا دن میرا کیسا گزرا مثال کے طور پہ. یا اگر میں آج اداس ہوں تو مطلب یہ کہ مجھے اداسی ہو رہی سے بات ہی بتا دیں کہ میں اداس ہوں، اس چکر میں نہ پڑے کہ کیوں اداس ہوں، بس اداس ہوں. تو کیا اس بات کو کہنے میں حرج کیا ہے؟ اچھا اس بات کو کہنے میں حرج کیا ہے، میں آپ کو یہ بتایا، تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس بات کو کہنے میں حرج یہ ہے کہ غالباً اداسی کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اداس تو ہو ہی نہیں سکتا، میں صرف خوش ہو سکتا ہوں. اداس جب بھی میں ہوں گا مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کیوں اداس ہوں. اب کیوں کا کوئی جواب میرے پاس کئی دفعہ ہوگا ہی نہیں، تو میں کیا بتاؤں ان کو کہ کیوں اداس ہوں. لہٰذا میں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میں اداس ہوں. میں پریشان ہوں، میں بیزار ہوں. کیوں بیزار ہوں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سب کچھ تو ہے گھر میں، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے پہ، آخر بیزار کس لیے ہو؟ تو وجہ بتانی پڑے گی بیزار کس لیے ہوں. تو لہٰذا میں کیا بتاؤں ان کو، کیا میں بیزار کس لیے ہوں. کبھی کبھی اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، مطلب بہت ساری دفعہ میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. مطلب اگر ہم مرض کی نوعیت سے بات دیکھیے، ایک تو یہ ہے نا کہ مطلب آپ کو کوئی انیشیلی امیڈیٹلی کوئی پرابلم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے. مطلب مجھے 9:30 سے 10:30 سے کام کرنا تھا، 11 بجے یہاں پہ آنا تھا، میں ٹائٹ ہو گیا، میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے بات کر لی، ان کو بتا دیا کہ مجھے تھوڑا سا جلدی آ کے لے جانا، وہ لیکچر تھوڑا جلدی ختم کر دیا، ورک آؤٹ کر لیا، بات کر لی. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب مجھے یہ چیز بیماری کی شکل میں آ رہی ہے. جب بیماری کی شکل میں آ رہی تو پھر تو مجھے نہیں پتا نا کہ میں کیوں پریشان ہوں. تو جب مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں پریشان ہوں اور آپ سے اپنی پریشانی کا ذکر کروں گا تو لامحالہ آپ کی زبان پہ سوال آئے گا کہ آپ کیوں پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ اداسی کو ہم نے ایک نارمل ایموشن کے طور پہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. کبھی کیا مسئلہ ہے اگر میں کبھی کبھی دکھی ہو جاتا ہوں، تو کیا مسئلہ ہے اگر کبھی کبھی میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں تو کیا ہے؟
آپ خالی مجھے ٹیشو پیپر دے دیں، اگر اپنا دوپٹہ نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے. بالکل. اور ڈاکٹر اقدار بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بیٹے کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، وہ کبھی کبھی مجھے کہتا ہے ماما آئی ایم ویری سیڈ ٹوڈے. ٹھیک ہے، تو میں کہتی ہوں اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، واک کرنے چلتے ہیں، پیچھے سے نا آئس کریم کھانے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میں اس کو لے بھی جاتی ہوں، اور پھر اس پیدل جو 5 منٹ کا راستہ اس میں اس سے بات بھی کرتی ہوں کہ اچھا تم آج سیڈ کیوں ہو رہے ہو. پھر پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اسکول میں کوئی ایسی بات ٹیچر کی تھی جو اس کو اچھی نہیں لگی. تو پھر میں اس کو اس کے ایسپیکٹ سے سمجھاتی ہوں کہ وہ ٹیچر کو بھی برا نہ سمجھے اور اپنی اس چیز کو صحیح کر کے ہیپی ہو جائے. صحیح بات. پر یہاں پہ میں آپ کی ایک تصحیح کرتا چلوں، اس سے پوچھ لیجیے کیا کوئی بات ہوئی ہے جو اداس ہو، تاکہ وہ جگہ رہے کہ نہیں بے بات کے بھی اداسی ہو سکتی ہے. آپ نے پہلے ایزیوم کیا کہ نہیں کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی، اور وہ بات نکلی بھی. ٹھیک ہے، تو اس سے پوچھ لیں کیا کوئی بات ہوئی ہے جو اداس ہو. پھر اگر کوئی بات ہوئی ہے تو بتا دے گا، ورنہ کوئی بات نہیں ہوتا. بے نام سے اداسی آ جاتی ہے. بالکل ایسی بھی ہو جاتی. کبھی کبھی بچے یا ہم خود بھی، ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، ہم بالکل فری بیٹھے ہوئے، تو پھر ہم کہتے ہیں یار کیا کچھ کرنے کو نہیں ہے. ایسی پھر انسان کو اداسی سی فیل ہوتی ہے کہ کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن شاید اس وقت آپ کے پاس کوئی اچھا سا ایک فون آ جائے، یا آپ کسی کو فون کر کے بات کر لیں، تو وہ بات کرنا آپ کا مسئلہ، اب وہ 10 منٹ کی اداسی ختم ہو جاتی ہے. 10 منٹ کی اداسی ختم ہو جاتی ہے. بالکل، کیونکہ آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں. ہاں، لیکن مطلب میرا جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اداسی کو خوشی کی طرح ایک نارمل جذبے کے طور پہ لینا چاہیے. یہ بھی ایک ایموشن ہے. یہ بھی ایک ایموشن ہے. اس کو ہمیشہ اس کی وجہ خوشی کا، آپ نے کبھی آج میں خوش ہوں، ہم کب پوچھتے ہیں اچھا کیوں خوش ہو بھائی؟ کیوں خوش ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہی کہتے ہیں. تو اگر میں آج اداس ہوں تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ اللہ تمہیں اداس رکھے. لیکن ٹھیک کیوں ہے، اداس ہاں، لیکن کیوں اداس ہوئے کوئی بات نہیں کہ کوئی چلو چلتے. آپ نے صحیح کہا کہ چلو آج چلتے ہیں، واک پہ چلتے ہیں، لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس. ٹھیک ہے، تو ایک کمپنی مل گئی. اگر اداسی بے نام تھی، یہ ناصر کاظمی اتنے بڑے شاعر تھے، ساری شاعری اداسی میں تو کر گئے. ہمارے گھر کے دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، یہ شعر کہاں سے آتا ہے اگر اداس نہ ہوتا؟ اداسی نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب اداسی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ہاں، اگر اداسی پرسسٹنٹ ہو، اگر اداسی اتنی بڑھ جائے کہ مطلب آپ سے روزمرہ کے کام نہ ہو، اگر اداسی اتنی بڑھ جائے کہ آپ کا زندگی جینے کو دل نہ چاہے، اگر اداسی اتنی بڑھ جائے کہ آپ کو لگے کہ آپ تو خودکشی ہی کر لینی چاہیے، پھر اس اداسی کو آپ ایک نارمل جذبے کے طور پر نہ لیں، بلکہ ایک بیماری کے سمٹم کے طور پر. بالکل. تو وہاں پر بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہم اس اداسی کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ مری جانے سے. اس اداسی کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ ایک اچھی مووی دیکھنے سے. اس اداسی کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ عمرہ کرنے سے، اور کبھی کبھی منشیات سے. اور کبھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. بالکل. اور میں نے ایسی ینگ جنریشنز بھی دیکھی جو اپنی اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ویڈیو گیمز، راتوں کو موویز دیکھنا، جاگنا، جنک فوڈ کھانا. اور لیکن یہ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر اقدار؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹھپا لگ چکا ہے کہ یار یہ اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا تو یہ تو پاگل ہے. یہ تو پاگل. تو کتنا ضروری ہے اس وقت ڈاکٹر کو دکھانا؟ دیکھیے، مطلب پہلی بات تو یہ، اب اس بات کو تو میرا خیال ہے آپ نے خود ہی جیسے کہا کہ 15-20 سال سے تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ بھائی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے آؤ، کوئی بات نہیں. پاگلوں، اگر میں ٹائم اینڈ اگین یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس کو آپ عرف عام میں پاگل کہتے ہیں، جس کو ہم کہنا نہیں چاہتے پاگل، بیکاز اٹ از اے ڈیروگیٹری ریمارک. تو آپ جس کو عرف عام میں پاگل کہتے ہیں، وہ ٹوٹل اگر میں 20 مریض دیکھ رہا ہوں اپنی او پی ڈی میں تو ایک آتا ہے. 19 وہ آتے ہیں کہ جن کو مطلب ڈپریشن ہوتا ہے، یا انٹریکشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، منشیات کے مسئلے ہوتے ہیں. تو وہ پاگل تو 20-22 مریضوں میں سے ایک یا دو ہمارے پاس پاگل آتے ہیں. اور جن کو ہم بہت آسانی سے ٹریٹ کر لیتے ہیں، ہم ان کو نہیں اچھی طرح ٹریٹ کر پاتے کہ جو بقول کسی کے جو پاگل نہیں ہوتے. مجھے لگتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتے، وہ دیوانے ہوتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر اقتدار، بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بہت سارے لوگوں میں جانے سے کتراتے ہیں. جب اچھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ فیملیز میں منگل نہیں ہوتے، دوستوں کے پاس نہیں جاتے، تو کیا یہ بھی کہیں ذہنی مسئلہ ہوتا ہے؟ اگر آپ سائیکیٹری کی زبان میں بات کریں تو ہاں، سوشل انگزائٹی ڈس آرڈرز ہم ان کو کہتے ہیں. لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں پرابلم ہونا، پبلک اسپیکنگ میں پرابلم ہونا. ان کو ہمیشہ یہ لگا رہتا ہے کہ وہ جب بھی جائیں گے لوگ ان کو ایویلیویٹ کریں گے.
اور ایویلیویٹ بھی نیگیٹولی کر دیں گے. کوئی ان کے بالوں پہ تبصرہ کرے گا, کوئی ان کے کھڑے ہونے کے اسٹائل پہ تبصرہ کرے گا. اور پرابلی جو لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ مطلب ان سے یہ سارے کام کراتا ہے. تو یس, یہ بھی ایک مطلب اگر ویسے دیکھا جائے تو ایک بیماری کی کیٹیگری میں ہی ہم اس کو لے کر آتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو کنسلٹ کر لینا چاہیے, مطلب ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے. بالکل, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ پہ بھی کام کرنا سم ہاؤ اس معاشرے میں رہنا ہے تو ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم بچپن سے ہم بچے کو کانفیڈنس دیتے ہیں, مے بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے پاس فیس بک پہ سوال ہے, شہزاد لگاری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پلیز انزائٹی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں کہ انزائٹی اور ڈپریشن تو ابھی آپ نے بتایا ہے تھوڑی دیر میں پہلے ہی بھی, تو انزائٹی کیا چیز ہے, اس پہ تھوڑی ڈیٹیل بتائے گا. انگزائٹی کو جتنا زیادہ میں پڑھتا ہوں اتنا ہی میں الجھتا چلا جاتا ہوں. ان فیکٹ کہ مطلب اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ٹریٹ اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہوتا کیا ہے, اگر تھوڑا سا مختصر تفصیل, جس کو عجیب سا لفظ میں بنا رہا ہوں, مختصر تفصیل, کہ ہمارے اندر یوں کہ سمجھ لیجیے کہ ایک پیرنٹ ہوتا ہے جو ہر وقت ہمیں ڈونٹس 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 کہتا رہتا ہے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ایک ہمارے اندر چائلڈ ہوتا ہے جس کو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. اس کو امیڈیٹ, جو اس کو دودھ چاہیے تو امیڈیٹ چاہیے, اس کو کھلونا چاہیے تو رات کے 2 بجے چاہیے, جیسے بچہ ہے بھوک کے مارے. ٹھیک ہے, اب یہ جو چائلڈ اور پیرنٹ کا آپس کا کانفلکٹ ہے نا, چائلڈ ڈو پیرنٹ ڈونٹ, اس کانفلکٹ کا نام, یعنی یہ جتنا زیادہ کانفلکٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ سمجھ لیجیے کہ چنگاریاں نکلیں گی. اس چنگاری کو آپ کہہ لیجیے انگزائٹی. فائن, یہاں تک بات ہو گئی. اب اس ڈوز اور ڈونٹس کے مسئلے کو حل کون کرتا ہے؟ اس کو کرتا ہے ایڈلٹ. ایڈلٹ ایسا کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ورکیبل کمپرومائز کرواتا ہے, اور جتنا ایڈلٹ آپ کا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی اچھا کمپرومائز کروائے گا. کیونکہ چائلڈ کا اور پیرنٹ کا لڑائی جھگڑا تو ہمیشہ کا ہے, ڈوز اور ڈونٹس کا تو ہمیشہ کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ کا ایجنٹ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی کمپرومائز اچھا ہوگا, جتنا کمپرومائز اچھا ہوگا اتنی انگزائٹی کم ہو جائے گی. اس کو مختصر ترین جو میں ایکسپلینیشن اس کو دے سکتا ہوں وہ یہ دے سکتا ہوں. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ چنگاری, جب دو چیز ٹکراتی ہیں, جو 2 پتھر ٹکراتے ہیں تو اب چنگاریاں نکلتی ہیں. وہ چنگاری پھر سمجھ لیجیے کہ انگزائٹی کی سمٹمز ہیں. کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, کسی کو پسینے آ رہے ہیں, کسی کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے, کسی کا مطلب منہ خشک ہو رہا ہے, کسی کو کچھ ہو رہا ہے. تو انگزائٹی کے تو 101 سمٹمز ہیں, بٹ کرکس اس کا یہی ہے. اب بات ہے کہ ایڈلٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس مطلب مختلف میکینزم, سائیکولوجیکل میکینزمز ہوتے ہیں. وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے, پرابلی یہ فورم مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ایک کال شامل کرتے ہیں. شومیش جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر سے میرا ایک سوال ہے. میری والدہ 20 سال سے شوگر کی پیشنٹ ہے. میں ان کی بہت کیئر کرتا ہوں. شوگر بالکل نارمل ہے, لیکن ابھی ان کو آنکھوں میں موتیاں ہو گئی, اور موتیے کی وجہ جب میں سرجری کے لیے آپریشن پیشنٹ لے جاتے تو ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ جاتا ہے. جب میں دوبارہ آپریشن ناکام, ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں بلڈ پریشر میں ان کے آپریشن نہیں کر سکتا, آپ اسے دل کے ڈاکٹر کو دکھائیں. جب دل کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے. تو میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں. میری 5 دفعہ آپریشن کے لیے تیاری مکمل ہوئی. آپریشن تھیٹر کے دوران ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے, جس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. مجھے کوئی حل بتائے یا کوئی کلینک بتائے, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو نفسیاتی کوئی وجہ ہے ڈپریشن کی. اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. مجھے ذرا گائڈ کیجیے. شکریہ. ٹھیک ہے جی. خیر یہ دوسرا کوئی مسئلہ, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کوئی گائیڈنس دینا چاہیں. ہاں دیکھیے, اس میں یہ کہ آپریشن تھیٹر سے یا آپریشن ٹیبل سے یا آپریشن سے خوف تو بڑا ایک فطری سی چیز ہے نا. اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ڈر رہی ہیں, لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتے ہیں کہ مطلب آپ آپریشن ٹیبل پہ جانے سے پہلے ان کو کوئی سکون آمیز دوائیاں دے دیتے ہیں, اور اس کی سرجری اگر اسینشیل ہے تو وہ کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آئی والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. سامعین ایک کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر اقتدار توفیق ہمارے ساتھ, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین ہمارا یہ شو آپ ہر جمعے کو 10 بجے سے 12 بجے تک ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو سنتے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا, اور آج کا یہ ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آؤ بات کریں ذہنی صحت کی. ہم آگاہی مہم پہ آج کل شوز کر رہے ہیں. اور سامعین کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا حسن ہے, کتنی دولت ہے, کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ ہیں, کتنے
کتنے گھر ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کھانی تو ہم نے بس 2 روٹیاں ہی ہیں نا, جینے بھی ہم نے صرف ایک زندگی ہی جینی ہے, لیکن فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں اور ہم کتنے لمحے خوشی سے گزارتے ہیں, اور ہماری وجہ سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں, اور ہم کتنے خوبصورت الفاظوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ زندگی کی بڑی اہم باتیں ہیں جس کو ہم شاید نہیں ہم اس پہ غور کر پاتے. ڈاکٹر اقتدار توفیق, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں. از کرنٹلی ورکنگ. اور سامعین, ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر اقتدار, میں چاہوں گی کہ آپ نے بڑے اچھے خوبصورتی سے بتایا کہ بات کرنا کتنا اہم ہے. بولنا اور بات کرنے میں بڑا اہم فرق ہے. الفاظ بڑے اہم, الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ ہماری سوچ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, ہماری بہت ساری ایسی تربیت, ہمارے مزاج, ان سب چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھی ذہنی صحت کے لیے آپ سامعین کو کیا ایسا بتانا چاہیں گے کہ ہمیں زندگی میں کیا ایسا کرنا چاہیے, کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس پہ ہماری ذہنی صحت برقرار رہے؟ اگر ہم مایوس ہو رہے ہیں یا اداس ہو رہے ہیں تو کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں ڈائیورٹ کر سکتی ہیں, پازیٹیو رکھ سکتی ہیں ہمیں؟ دیکھیے, ایک تو ابھی آپ جو بات کر رہی تھی نا کہ مطلب آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہوں, لاکھوں روپے ہوں, اور کوئی دوست نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بڑا اچھا سا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو لوگ روپے آنے پائی کے والے زمانے کے, کہ 1,00,000 2,00,000 کی نہیں پرواہ, ایک آنا ہی تیرا کافی ہے. اب یہ آنا کو اب 1 روپے میں 16 آنے, جو لوگ جن نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے نا کہ 1,00,000 2,00,000 کی نہیں پرواہ, ایک آنا ہی تیرا کافی ہے. تو آنا کس کا؟ ایک دوست کا. تو جو بات کرنے کے لیے جیسے بات ہم نے شروع کی تھی کہ کم سے کم کوئی ایک کندھا تو ہو کہ جس کے اوپر ہم سر رکھ کے اپنی بات کر سکیں, رو سکیں. ایک دوست ہو جس سے دل کی بات ایسے کہہ سکیں جو ایکسپلائٹ نہ کرے, جو ججمنٹل نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ذہنی آسودگی یا ذہنی اطمینان کے لیے پہلی بات تو یہ بہت ضروری ہے کہ اب آج کل مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا دوست نہیں. اگر میں خود اپنی زندگی کو دہراؤں تو پرابلی اللہ کا شکر ہے, خیر میری بیگم بہت اچھی ہیں اور ان سے میں بڑا اچھا شیئر کرتا ہوں. بٹ ادروائز اگر دیکھا جائے تو مطلب لوگ اتنے مصروف ہیں کہ مطلب آپ ان سے اویلیبل نہیں ہیں آپ کے لیے. تو ذہنی آسودگی کے لیے پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ روٹینز لائف کے بڑے ڈفرینٹ ہو گئے, بڑے انہیلدی ہو گئے ہیں. آپ سوتے کس وقت ہیں؟ رات کے 3 بجے. آپ اٹھتے کس وقت ہیں؟ صبح کے 12 بجے. میں ان سے پوچھتا ہوں صبح کے 12 بجے ہوتی ہے. آپ کھاتے کس وقت ہیں؟ مطلب ہم ناشتہ کرتے ہیں 1 بجے. رات کا کھانا کس وقت کھاتے ہیں؟ رات کے 2:30 بجے. رات کے 2:30 بجے کیوں کھاتے ہیں؟ جی اب دکان بند کر کے 1 بجے آتے ہیں. 1 بجے آنے کے بعد پھر میں اس کے بعد بچے تو سو چکے ہوتے ہیں, بس کہ میں کھانا دیتی ہوں, پھر ہم لوگ چائے پیتے ہیں, پھر تھوڑی دیر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ بیسیکلی یہ روٹین مطلب ہم اختیار کر کے ہیلدی لائف کیسے گزار سکتے ہیں, کیونکہ ہیلدی لائف گزارنے کے لیے تو ہمیں اس بایولوجیکل کلاک کا پابند ہونا پڑتا ہے کہ جو اللہ میاں نے ہمارے اندر رکھی کہ رات کس وقت ہو رہی ہے, دن صبح کس وقت ہو رہی ہے, اور مطلب آپ نے کھانے کے ٹائمنگز آپ کے کیا ہیں, کیا کھا رہے ہیں, جنک فوڈ کھا رہے ہیں یا اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں. خرچہ بھی بڑھتا ہے, پھر خرچے کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل بڑھتا ہے, اسٹرگل کرنے کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. وہ ٹائم کہاں سے لاتے ہیں؟ دن تو وہی 24 گھنٹے کا ہے نا, تو پھر ٹائم ایٹ دی کاسٹ آف پھر فیملی ٹائم نکالتے ہیں نا آپ. تو مطلب یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ انہیلدی ہوتی چلی جا رہی ہیں بتدریج. تو جو آپ نے بات کہی مجھے لگتا ہے کہ صحیح ٹائم پہ سونا, صحیح ٹائم پہ کھانا, فیملی ٹائم اور می ٹائم تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں نکالتا. بڑی مشکل سے لے دے کے ایک ویکینڈ ملتا ہے, ویکینڈ پھر آپ کہتے ہیں جب میں اپنے بچوں کو گھمانے لے کر چلے جاتا ہوں. آپ کا اپنا ٹائم کون سا ہے جس میں آپ خود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں؟ بات کرنا صرف یہ تو ضروری نہیں کہ میں آپ سے بات کروں, اپنے آپ سے بھی تو خود کلامی لکھی تھی نا پروین شاکر نے, تو اپنے آپ سے بھی تو بات کریں کہ آپ کو کیا چاہیے. اور آپ کو اگر چاہیے ایک اچھا راگ بھیروی سننا تو وہ سن لیجیے, اگر آپ کو ایک اچھی کتاب پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیجیے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک تنہائی, ایک ماحول چاہیے یا اسی جیسا ایک ساتھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم اپنے لیے بالکل کوئی ٹائم نہیں نکال پا رہے, مطلب یا ضرورتوں کے لیے جی رہے ہیں یا اس کو مطلب ڈیوٹی سی پوری کر رہے ہیں کہ جی ویکینڈ پہ بچوں کو گھمانے لے کے جانا ہے, بیگم کو اپنا پکچر دکھانا ہے. ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آ جانا چاہیے واپس. بالکل. اچھا ڈاکٹر ایک سوال ہے میرا, بہت سارے لوگ نا زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں,
ایک وقت میں 6-7 کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے اپنے آپ کو ویسا سمجھتے ہیں کہ جی ہم پورا دن سارے کام بڑے اس سے کر لیتے ہیں، ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں، سب کام کرتے ہیں. کیا یہ ملٹی ٹاسکنگ کہیں نہ کہیں ایک وقت میں آ کے آپ کے دماغ کو متاثر کرتی؟ دیکھیے ایک بات تو ہے کہ اس میں جینڈر ڈفرینس ہے، مطلب خواتین بڑا اچھا ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں، مرد یوزولی ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر پاتا ہے. ایک بات تو یہ سن لیں. دوسری بات ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ میں کیونکہ جتنا زیادہ آپ مائنڈ کو برین کو یوز کریں گے اتنا ہی برین آپ کا دیر تک چلے گا، شارپ رہے گا. ہاں اگر ملٹی ٹاسکنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ مطلب پھر آپ کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ٹیکسنگ کر رہے ہیں اپنے دماغ کی، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس حد تک ملٹی ٹاسکنگ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. سو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ پیدل کتنا چل سکتے ہیں، آپ کتنا تیز دوڑ سکتے ہیں، کتنی دیر تک دوڑ سکتے ہیں. ہر آدمی کا مختلف اسٹیمنا ہوتا ہے. تو ملٹی ٹاسکنگ بذات خود کوئی بہت ڈیٹریمنٹل چیز نہیں ہے جتنا آپ مینیج کر سکیں اور جس عمر تک مینیج کر سکیں. بٹ دیٹ شوڈ بی کمپلیٹ، ہر ٹاسک کا کمپلیشن رپورٹ ملنی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر اقتدار، بہت سارے ایسے لوگ آپ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اگر ہم بوڑھے اپنے ماں باپ کی یا دادا دادی یا نانا نانی کی بات کریں، ٹھیک ہے، ویسے تو ہم شروع میں ہی بات کر چکے ہیں کہ بات کرنا ہی اہم ہے، لیکن یہ تمام لوگ عمر کے جب حصے میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک لائف پارٹنر، دونوں میاں بیوی دو پہیے بن کے پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہر شخص نے اللہ کے پاس جانا ہے اور کوئی نہ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایج میں ڈپریشن بہت زیادہ اس عمر میں دیکھا جاتا ہے. تو کیا حل ہے اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے؟ کس طرح ہم ان لوگوں کی مدد کریں؟ بڑا مشکل تو سوال ہے جو میں نہیں مشکل سوال نہیں ہے. میں اس چیز پہ کچھ اور اس پہ سوچنے لگا ہوں، اور وہ کیا سوچنے لگا ہوں بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو ٹھیک ہے، ڈپریشن کے 2 پیکس ہوتے ہیں نا. ایک پیک آپ کو سن کے حیرت ہو کہ آج کل 20-21 سال کا ہوتا ہے نا، کہ جب بچہ بالکل جس کو ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا پلین، اور اڑنے بھی نہ پائے کہ گرفتار ہوئے ہم، ڈپریشن ہو گیا اور اس کی ڈسیبلٹی اور فنکشنالٹی بہت کم ہو گئی. اور دوسرا پیک ہوتا ہے کوئی 50 کے بعد، جب چیزیں غالباً آپ کے قوا مزمحل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، آپ کے ہارمونز ویسے کم ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی سلسلہ ہے. اور غالباً یہ وہ وقت ہوتا ہے جب 60 سال کے بعد کہ ایک نہ ایک پارٹنر جو ہے وہ سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ظاہر ہے کیونکہ ساتھ کا ٹائم غالباً وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھا گزارا ہو. جی بالکل بالکل. لیکن یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات کروں گا، آپ نے تو نہیں کی، میں کروں گا، اور میں اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ خزاں نے آ کے کہا میرے غم سے کیا حاصل، جہاں بہار لٹی اس چمن کی بات کرو. آپ یقین کیجیے گا میرے پاس ہر تیسرے چوتھے پانچویں دن کوئی نہ کوئی ایسی خاتون یا صاحب تو کم خاتون آتی ہیں جو بالکل اوائل عمر میں بیوہ ہو گئی. ان کا کیا ہے؟ ان کے بارے میں بھی کبھی کس نے سوچا کہ ان کا کیا ہے؟ تو بڑھاپے میں تو ٹھیک ہے، اگر 60 سال کے بعد کسی کا پارٹنر چلا گیا تو ٹھیک ہے، فائن، اٹس اے ویری ڈیزاسٹرس تھنگ. جب جوانی میں ہی جب جب چلا اکیلا پن گیا ہو جائے پھر، اور اس پورے معاشرے نے اس کی ستی کی رسم کر دی ہے نا. اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے 2 بچے ہیں تو ان 2 بچوں کے سہارے وہ جیے. 36 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. تو خزاں نے آ کے کہا میرے غم سے کیا حاصل، جہاں بہار لٹی اس چمن کی بات کرو. ویری ٹرو. بہت ہی خوبصورت بات ہے. یقیناً پوری زندگی تو آپ نے خوبصورت گزاری ہے. اگر کبھی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ نے زندگی بہت حسین اپنے پارٹنر کے ساتھ گزاری ہوتی ہے تو اینڈ وقت آپ کو بہت اچھا ہوتا ہے. انسان کے پاس یادیں ہوتی ہیں، یادیں زندگی میں بڑی اہم ہاں ہوتی ہیں. بہت اہم ہوتی ہیں، پر یادیں کبھی بھی ضرورت سے زیادہ اہم نہیں ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے اگر ہم تھوڑا سا میں اس پہلو کو بھی ٹچ کرنا چاہتی ہوں، ہماری ازدواجی زندگی جو آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی شادیاں ہو رہی ہیں اس وقت، ہم چاہے وہ لو میرج کی بات کریں چاہے ہم ارینج میرج کی بات کریں، ہم ہر کسی کا ایک ہی حال دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مضبوطی، پرانے رشتے ہوا کرتے تھے کہ بالکل مضبوط ہوتے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ چند سالوں کے بعد یہ عجیب سی خبریں سننے کو ملتی ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. کس طرح ازدواجی زندگی کو مضبوط کریں؟
यकीनन मतलब स्टैटिस्टिक्स ये कह रही हैं कि डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं, स्टैटिस्टिक्स ये भी कह रही हैं कि जहाँ डिवोर्स रेट्स नहीं बढ़े वहाँ पे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैरिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ का फुकदान बढ़ गया है। प्रॉब्ली देखिए मतलब एक तो ये कि जो हमारा पूरी फैमिली सिस्टम ही इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, उसके लिए मतलब सोशियोलॉजिकल रीजंस भी हैं, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं, लेकिन उसकी भी रीज़न मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं लियाकत नेशनल में एक दिन का एक क्लिनिक करता हूँ वेडनेसडे को, जो सिर्फ ये अजवाजी मैरिटल काउंसलिंग का ही क्लिनिक करता हूँ, जिसमें आम दूसरे मरीज में नहीं देखता। और उनमें मैंने दो चीज़ें बहुत कॉमनली देखी हैं, सुनने वालों को कोई फ़ायदा हो तो अल्लाह करे उन तक बात पहुँचे। एक, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मतलब बेगम कहती हैं कि मतलब मैं इतना अच्छा खाना पकाती हूँ, कभी मैंने तारीफ नहीं की। अप्रिशिएट। हाँ, मियाँ कहते हैं मैं खा रहा हूँ अच्छी तरह से, तो ये तारीफ है ना। उनसे कहता हूँ खुल के कह दो ना यार कि अच्छा बनाया, क्या क्या जाता है तुम्हारे एक जुमला बनाने में। मियाँ कहते हैं कि जी मतलब इसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। मैंने कहा चलो अगर इसको नहीं पता तो तुम बता दो, बताने में क्या जाता है, बोलो तो सही। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात जिसको सुन के आपको हैरत होनी चाहिए उसूलन, कि आउट ऑफ द कपल मतलब एक ना एक पार्टनर को मैंने देखा है कि क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो कोप नहीं कर पा रहा होता। और ऐसे अगर मैं आंख बंद करके निगाह दौड़ाऊं तो कम से कम 4-5 कपल तो मुझे एट वंस याद आ जाएंगे कि जिनकी डिवोर्स हो गई, जो बाद में जब देखा तो उसमें से एक को क्लिनिकल डिप्रेशन था, जिसकी वजह से वो अपनी मैरिटल लाइफ के साथ कोप नहीं कर पा रहा था। डिप्रेशन का वन ऑफ द वेरी मेन पैथोग्नोमोनिक जिसको साइन कहते हैं ना, कि आप अपनी ड्यूटी से कोप नहीं कर पा रहे। आप यहाँ पे कंपेयरिंग का प्रोग्राम करती हैं, आप थक जाती हैं। मैं डॉक्टरी करता हूँ, अब मुझसे नहीं हो रही, छोटे छोटे काम पहाड़ लग रहे हैं, इसको कहते हैं नॉट एबल टू कोप अप। तो इसलिए मैरिटल ड्यूटी भी कोई बड़ी ड्यूटी होती है, ठीक है। हाँ, आप इरिटेबल हो गए, आपका मूड नहीं है, आपका फिजिकल कांटेक्ट करने का मूड नहीं है, डिजायर्स आपकी कम हो गई, अज़वाजी ताल्लुकात खराब हो गए, और क्योंकि आओ बात करें का तो फैशन ही नहीं, वो एज्यूम कर लिया कि नहीं ये चीज़ें हमारी ठीक नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इन दो जगहों पे भी अगर हम काम कर लें तो शायद इम्प्रूवमेंट आ जाए। कि एक तो कम्युनिकेशन अपना बेहतर कर लें, जो चीज़ तुम्हें चाहिए अपनी बेगम से, अपने मियाँ से, उसको क्या सारे ज़माने को कहते फिरते हो कि मेरा मियाँ ऐसा, मियाँ को भी कह दो तुम ऐसे जरा बदल के दिखा दो। बाहर तो लोगों की तारीफ करते हैं, घर पे नहीं करते। हाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है, दोनों का मसला है, दोनों एक का नहीं दोनों का है। मसला। ठीक है, और डॉक्टर साहब एक्सपेक्टेशंस पे भी बात करनी है मुझे, शुक्रगुजारी पे भी बात करनी है। ये भी कहीं ना कहीं जहनी सेहत पे जाती है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। सामीन आप हमारे साथ ही रहिए, और डॉक्टर इक़्तिदार तौफीक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्टे ट्यून विद अस। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे को 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। और सामीन आज का हमारा ये शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है, और हम आओ बात करें यानी ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर इक़्तिदार तौफीक हमारे साथ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि हमारे अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। माँ बच्चे से बहुत एक्सपेक्ट करती है, टीचर अपने स्टूडेंट से बहुत एक्सपेक्ट करती है, बच्चा अपने माँ बाप, हर कोई एक दूसरे से एक्सपेक्ट ही सिर्फ कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम थैंकफुल नहीं है, बस हर चीज़ पे एक चीज़ मिलती है दूसरी की एक्सपेक्ट शुरू कर देते हैं। तो क्या एक चीज़ पे रुक ना जाना ये कहीं ना कहीं जहनी दबाव का मर्ज बन जाता है? जाहिर बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सिर्फ उन चीज़ों की तरफ देखेंगे जो आपको नहीं मिली तो हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप उन चीज़ों की तरफ देखेंगे जो आपको मिली हैं तो आप सुखी रहेंगे। ये तो एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है ना। खुशी ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस, मतलब आप जो कुछ देंगी वो आपको मिल जाएगा ना। मतलब खुशी मुझे लगता है बिल्कुल एक टेनिस बॉल की तरह होती है। आपने दीवार पे मारी टेनिस बॉल, जिस स्पीड से मारी थी उस स्पीड से आपके पास वापस आ गई। आप दे तो कुछ नहीं रहे, लेकिन सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता नहीं कि उसका एंड अच्छा होगा। फ्रस्ट्रेशंस के अलावा उसका कोई एंड नहीं है। तो अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो आप ज़रूर पूरी करें, लेकिन उसके बाद मतलब देखिए है तो ये फ़लसफ़ी यानी एक सूडो फिलोसॉफिकल बात के मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं करता तो सबसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट। ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन मुझे ये देख लेना चाहिए एक्सपेक्ट करने से पहले कि मैं दे क्या रहा हूँ। मैं वो नहीं देखता, मैं सिर्फ एक्सपेक्ट करता हूँ।
ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ऐसे ही होता हर जगह ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। तो मुझे लगता है ये कि अगर मैं पहले ये देख लूँ कि मैंने दिया क्या है, तो खुद बखुद ही मेरी एक्सपेक्टेशंस लेवल कम हो जाएंगी। मैं दे इतना कम रहा हूँ ना, तो फिर मैं एक्सपेक्टेशंस क्या करूँगा? तो हम तनख्वाह तो काम के मुताबिक ही मांगनी चाहिए ना। तो ये बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है, जैसे मैं अपने बहुत सारे पेशेंट से पूछता हूँ जी क्या हाल है, अब जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है यार, अल्लाह का शुक्र हर है। बात पे अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बहुत मतलब लोगों की आदत होती हाँ, है, हाँ, बीमार है, कुछ भी है, सब कुछ है, भाई कुछ कहो तो सही, अल्लाह का शुक्र। हाँ। अच्छा भाई, अल्लाह का शुक्र भी ऐसे मुंह बिगाड़ के कहेंगे, फरिश्ते भी कंफ्यूज हो जाएंगे, शुक्र अदा कर रहा है गिला कर रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो शुक्रगुजारी जो है ना, वो एक तमानियत के तौर पे आपके अंदर आती है, आपके चेहरे से जाहिर होती है, आपके अल्फाज से जाहिर होती है, आपके अंदाज से जाहिर होती है। शुक्रगुजारी यकीनन काम है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम शायद शुक्रगुजारी करना भूल गए और बस हर दिन कुछ नया चाहिए। हर दिन कुछ नया आप चाहिए। देखिए हमारे बच्चे भी ऐसे ही हो गए, ठीक है, हम उनको कुछ भी दिला दें, ठीक है, दे आर नेवर हैप्पी। वो शायद हमसे सीख रहे हैं ये बात। हाँ, इसलिए कि देखिए उसकी वजह क्या है ना, उसकी वजह कि हमने खुशी को तलाश किया चीजों में। खुशी पे मैं आपसे कोई 1.5 साल पहले एक लेक्चर दे रहा था एक फोरम पे। वो डिफरेंट लोगों का फोरम था, उसमें डॉक्टर्स नहीं थे, अच्छे लोग भी थे। तो मतलब वहाँ पे मुझे पता ही चला कि जब मैंने सारा इंटरनेट खंगाला और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कि एक ज़माने में वो कहते थे कि खुशी का ताल्लुक अखलाकियात से है। आपके अखलाक अच्छे हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज अच्छी हैं, तो आप खुश रहेंगे। हम समझते हैं कोविड ने दुनिया में बड़ा चेंज लेकर आई। नहीं, कोविड से पहले एक और चीज़ थी जो वबा आई थी, वो थी कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म ये चेंज लेकर आई कि दुनिया में सबसे कामयाब लोग वो हैं जिनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे नंबर पे कामयाब वो हैं जिनकी मॉरल्स अच्छे हैं। इतना सा चूड़ी घुमाई, मॉरल्स को सेकेंडरी कर दिया। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुशी कहाँ से आएगी, मॉरल्स कहाँ से आएंगे? अब तो यही पैमाना रह गया ना कि आपके वसाइल कितने हैं, मेरे वसाइल कितने, वसाइल का कंपैरिजन रह गया। तो आइए फिर वसाइल से कंपेयर कर लीजिए, खुशी का क्या काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर की तरह आजकल की हमारी दोस्ती भी ऐसी ही रह गई है कि हम उसी को दोस्त बनाते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड का होता है। कभी हम ये भी नहीं सोचते कि जहन किससे मिलता है, जहन मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अपनी क्लास में मूव करना जिसको कहते हैं ना। अब अपनी क्लास में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनसे ज़हनी हम मांगी है, तो ये तो हमने इसकी कभी फिक्र नहीं की ना हम, तो ये भी मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। मैं अक्सर आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपका भी और साथ आपका भी। और डॉक्टर साहब को रात को बहुत बहुत सलाम। ये डॉक्टर साहब पहले भी एक दफ़ा आए थे, मैंने तब भी इनका प्रोग्राम सुना था। इनकी बातों से तो इतना डिप्रेशन कम होने में मुझे सुन के जाता है, सुकून से बैठ के सुनूं। हाँ, तो अच्छा, तो क्या फिर आप कोई सवाल करना चाहती हैं? अच्छा लग रहा है आपको सब सुन के? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं। तो वैसे तो खैर मैं डिप्रेशन की मरीजा भी हूँ, काफी टाइम मैंने इलाज भी करवाया है। अब दिल चाहता है डॉक्टर साहब के पास आऊँ तो कम से कम बहुत सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल, जरूर आइए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपकी बात। डॉक्टर साहब, मुझे ना इस कॉलर की उससे लगा कि हमें शायद अच्छी बात सुनने को भी नहीं मिलती है। वक्त ही नहीं है ना किसी के पास। अभी जो हम लेक्चर की बात करके आ रहे थे, उसमें ये बात थी कि हम कितने अच्छे लिसनर हैं। तो अब मतलब ये कि डॉक्टर के पास आप बात करने के, मुझे आज तक अपनी उस पेशेंट का रिमार्क याद आता है। कोयटा में प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक बहन भाई अपनी माँ को लेकर आए, तो उनसे मैंने बात सुनी। उठते उठते उन बहन भाइयों को वो रिमार्क मैंने तमगे की तरह सजाया कि डॉक्टर साहब, जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम घर से निकले थे, जो जो बातें करने के लिए वो हमने पूरी कर ली। कितना अच्छा रिमार्क है और कितना एडवर्स रिमार्क है उन डॉक्टरों के लिए कि जो पूरी बात नहीं सुनते। बात सुनना बहुत अहम है, और हम डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो हमारी बात को सुन ले। सारे घर वालों को तो नहीं, समहाउ घर वालों को नहीं पता चलता कि यार इसके जहन में जो बात है वो हमारी समझ में आ रही है कि नहीं। तो यकीनन डॉक्टर बात सुने तो बड़ा अहम है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम कहते हैं जी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना है और तमाम इलाज भी करने। आप
کہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے قریب ہونا، ان تمام مسئلوں کا کتنا حل ہے؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے تو پھر کیا اللہ کے قریب ہونا کہیں نہ کہیں آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے؟ دیکھیے ہماری پرانی کتابیں بھی مجھے یاد ہے کہ وہ ایک لفظ استعمال کیا کرتی تھی محمدنس. مجھے ابھی بھی پیتھولوجی کی اپنی کتاب یاد، اور وہ اسی حوالے سے استعمال کرتے تھے کہ جو بلیورز ہیں ان میں بہت ساری بیماریاں کم ہوتی ہیں، یا اگر بیماریاں ہو جاتی ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ کا آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے. پر یہاں پہ ایک غلط فہمی میں سب کی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے قربت ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے. اللہ سے قربت ہمارے بہت سارے ذہنی سکون کا یعنی کہنا چاہیے کہ سرچشمہ ہے کہ جو ہمیں ہونا چاہیے. اللہ سے قربت کسی مرض کا براہ راست علاج نہیں ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو میں نیت کرتا ہوں 40 رکعت نمازوں کی کہ میرا بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آپ نے بات کہی نا، اس سے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ اخذ کیا ہوا ہے از خود پچھلے 100 برسوں سے کہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں تو سکون آ جائے گا. سکون آ جائے گا، ڈائبٹک والے کو بھی سکون آ جائے گا، بلڈ پریشر والے کو بھی سکون آ جائے گا، لیکن علاج نہیں. لیکن علاج ضروری ہے. علاج ضروری. بالکل ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ تسبیح پڑھ لو تو یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اللہ کی عبادت تو ہمارا خالق ہے، آپ کی بہترین بات، بالکل اس کا تو آپ نے عبادت کرنی ہی کرنی. آپ کا مینوفیکچرر ہے نا وہ، تو آپ کو اس کی سننی پڑے گی. بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس 5 منٹ موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو کوئی ایسا پیغام دیجیے ذہنی صحت کے حوالے سے کہ کس طرح ہم اپنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ہم آج کے بعد سے ہم ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، زندگی ویسی ہی ہے، ویسی ہی دوڑ رہی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. کیا ایسا کریں کہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی اس ذہن کو سکون دے سکے؟ دیکھیے اس میں 5 منٹ میں 2 باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ کہ صحت کے حوالے سے صحت کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے کیا ہے. صحت کی ڈیفینیشن ایک تو یہ کہ آپ کو کسی بیماری کی کسی بھی قسم کی کوئی علامت نہ ہو. پر اگر کوئی علامت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مکمل صحت مند ہیں. صحت مندی کے لیے دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کو ڈے ٹو ڈے اسٹریس آف لائف کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. کوئی مسئلہ ہو گیا آپ اس پہ بالکل بکھر نہ جائیں بلکہ اس کو پازیٹیولی بیٹھ کے ہینڈل کریں. لیکن اگر یہ 2 چیزیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحت مند ہیں. تیسرا کرائیٹیریا بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ آپ کو فنکشنل ہونا چاہیے. آپ جس رول میں بھی ہیں، ماں کے رول میں ہیں یا چپراسی کے رول میں ہیں یا باپ کے رول میں یا شاعر کے رول میں، آپ کام کر رہے ہیں اپنی اسٹیج آف لائف کے مطابق، اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو اپنا یہ جائزہ لیتے رہیے کہ مطلب آپ ان کرائیٹیریاز پہ پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں، اور اگر نہیں اتر رہے ہیں تو آپ کو یقیناً سوچنا بھی چاہیے اور کنسلٹ بھی کرنا چاہیے. دوسرے پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو پہلی بات میں نے کہی تھی کہ اپنی ان ساری جذباتی اور ایموشنل سمٹمز کو پہ نگاہ رکھیں کہ جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ مطلب کیسے ہم ٹھیک رہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ کر گزریں کہ جو کرنا چاہتے ہیں. بس یہ بالکل بہت ہی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. بالکل بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زمانے کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے بہت کچھ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کاش ہم یہ کر دیتے. بالکل. تو کر دیجئے، لوگوں کو برا لگے گا تو وہ تو ایک روایت ہے کہ بہترین شادی کے کھانے پہ بھی جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ چیز اچھی میٹھا زیادہ تھا یا یہ کم تھا. تو بالکل آپ جائز حدود میں رہتے ہوئے وہ کر گزریے کہ جو آپ کو کرنا چاہیے، جو آپ کو کرنا چاہیے اور جو آپ کے دل میں ہے. لوگوں کے کہنے کو نہ رکیے کیونکہ لوگوں کا وہ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. چھوڑو سنسار کی باتیں،
बिल्कुल कैसा लगा शो पे आके रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे नहीं रेडियो सब बहुत अच्छा मीडियम है बिकॉज एक तो एक उसमें आराम से आप बगैर मेकअप के बात कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है और दूसरी इसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती है यकीनन तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बुलाया जी बिल्कुल थैंक यू सो मच डॉक्टर इक़्तिदार आप जब भी आते हैं बेहतरीन और ख़ूबसूरत शो होता है हमारा सामीन को भी आपकी बात सुनना बहुत पसंद है जिस तरह बात सुनना पसंद है इसी तरह आपस में बात करना भी बहुत ज़रूरी है सामीन अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें आपके अल्फाज आपकी तरबियत ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की मानत होते हैं खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करें सोच समझ कर बोला करें अल्फाज नस्लों का तारुफ भी करा देते हैं इसलिए सामीन आपस में बात करें डॉक्टर इक़्तिदार ने बहुत ही खूबसूरत बात की बात करना और एक दूसरे से बात करना और कह देना कोई भी अल्फाज बोल देना मुख्तलिफ है एक दूसरे के लिए वक्त निकालिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि वक्त ही ना रहे आपके पास और आप उस शख्स से दूर हो जाएं तो वक्त ज़रूर निकालिए बात करने का और जो कहना चाहते हैं वो फ़ौरन कहते हैं जो करना चाहते हैं अपने जायज़ हदूद में रहते हुए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ज़रूर कर दीजिए ठीक है ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जेनेक्स फार्मा के भी बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत जहनी सेहत की आगाही मुहिम पे वो हमारे साथ हमारे हॉट FM 105 के साथ काम करें और बेहतरीन डॉक्टर्स को हमारे स्टूडियो में लेके आ रहे हैं अपना ख्याल रखिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे